فتح مکہ کا موقع آیا ہے تو جن جن کی جو جو رشتہ داریاں تھیں ان کی آخری کوشش تھی کہ اب انہوں نے تو یا تو عرب کی سرزمین چھوڑ دیں گے یا قتل ہوں گے. تو سب لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کو لا کے حضور کے سامنے پیش کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ اس کو بھی معاف کر دیں. آپ معاف کرتے جا رہے ہیں سب کو. سہیل ابن عمرو کو معاف کر دیا جس نے وہ حدیبیہ کا وہ معاہدہ ابو جندل کا جو والد تھا اسے بھی معاف کر دیا. تو صفوان جو ہے اس وقت مکہ چھوڑ کے نکل رہا تھا، بلکہ وہ تو جدے کی بندرگاہ پہ پہنچا ہوا تھا سمندر کی، یعنی وہ اس چیز کو اویل کر رہا تھا کہ ٹھیک ہے میں عرب کی سرزمین چھوڑ کے ہی چلا جاتا ہوں. تو وہ صحابی پیچھے پہنچ گئے، انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، واللہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اگر اللہ نے ان کو غلبہ دیا تو یہ تمہاری جیت ہوگی. قریش کے لوگوں تم تو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، سب سے پہلے تم اسلام کے دشمن بنے، اب کم از کم آخر میں تم تو اسلام قبول کرو، اس کی جیت تمہاری جیت ہے. اچھا وہ کہنے لگا نہیں تم مجھے اپنے ساتھی کے حوالے کر کے قتل کرواؤ گے، یعنی نبی الاسلام کو صاحبکم وہ کہتے تھے. تو آپ وہ دیکھیں عرب کے لوگ کتنی ان کو یعنی اس چیز کا احسان کا بدلہ کیسا اتارتے تھے. انہوں نے جناب اپنے بورے میں سے حضور کی پگڑی نکالی امامہ، اور انہوں نے کہا صفوان اس امامے کو پہچانتے ہو، یہ وہ امامہ ہے جو نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن پہنا ہوا تھا اور یہ مجھے حضور نے گارنٹی دے کے بھیجا ہے، یعنی یہ گارنٹی تھی کہ نبی علیہ السلام تمہیں قتل نہیں کریں گے، تم اپنا آپ میرے ساتھ چلو. آیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. صحابی اکرمہ ابن ابی جہل وہ بھی بھاگ گیا، ابو جہل کا بیٹا، وہ سنن نسائی میں آتا ہے. راستے میں سمندر کی موجیں آئیں اور سب لوگ وہاں اللہ کو پکار رہے ہیں. اکرمہ نے کہا کہ خشکی پہ تو تم لات منات عزا کو پکارتے ہو اور یہاں پر صرف اکیلے اللہ کو پکار رہے ہو. انہوں نے کہا یہاں کوئی بت کام نہیں آتا، اللہ ہی کام آتا ہے. اللہ کو تو وہ مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ چھوٹے دیوتاؤں کو وہ مانتے تھے. تو اکرمہ کو یہ بات اتنی کلک کی، انہوں نے کہا کہ یا اللہ آج اگر تو مجھے بچا لینا تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تیرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اسلام قبول کر لوں گا. وہی ہوا، اللہ نے نجات دے دی. یہ اللہ کی رحمت ہے. کہاں مکی قرآن میں 13 سال کی دھمکیاں، اور کیسی دھمکیاں کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پہ وہی عذاب آئے گا جو قوم عاد پہ آیا، قوم سمود پہ آیا، قوم شعیب پہ آیا. دھمکیوں سے بھرا ہوا قرآن، اور اینڈ کیا ہو رہا ہے؟ ساروں کی معافی ہو رہی ہے. یہ ہے اللہ کی رحمت. ہونا تو چاہیے تھا وہ دھمکیاں ایگزیکیوٹ ہوتی لیکن نہیں ہوئی. اکرمہ جناب اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام بھی تو یہی کہتے ہیں خشکی پہ کہ ایک اللہ کو پکارو، سمندر کی موجوں میں تم بھی مواحد ہو، ٹھیک ہے. اور اندازہ کریں مشرکین عرب یہ نہیں کہتے تھے یا بہاول آگ بیڑا تاک، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی. موجوں میں وہ بھی اکیلے اللہ کو پکارتے تھے. واپس آئے، پیش ہوئے، اسلام قبول کر لیا. حالانکہ اکرمہ ان چند لوگوں میں سے تھے جنہوں نے فتح مکہ کے دن بھی لڑائی کی کوشش کی تھی اور تلوار نکال لی تھی، لیکن قسمت اچھی تھی، آگے تھے حضرت خالد بن ولید، ان کی دوستی تھی ان کے ساتھ. تو خالد بن ولید نے کہا کہ آج تو میری تلوار سے نہیں بچے گا. یہ ذہن میں رکھیں، اسے ہی پتا تھا کہ خالد کی تلوار کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا یا تو میرے تو سامنے نہ آ یا بھاگ جا یہاں سے، آج تو نہیں بچے گا، یا اسلام قبول کر لے. خیر وہ اللہ نے ان کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی ہدایت، مسلمان ہو گئے اور جنگ یرموک میں وہ شہید ہوئے ہیں رومن امپائر کے خلاف لڑتے ہوئے. آپ دیکھ لیں یعنی بمشکل 5 سال کا انہوں نے وقت اسلام میں گزارا ہے. 5 بھی پورے نہیں ہوں گے، 4 سال اور کچھ مہینے. اور باپ امت کا فرعون ہے ابو جہل، اور بیٹا اکرمہ صحابی ہے، اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ ہم کہتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہے، کسی کو ہدایت دے دے.